السلام علیکم پاکستان، میں ہوں وسیم ہاشمی. آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل. پاکستان کی تاریخ میں دوسری بار کسی جنرل کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا جا رہا ہے. کل سے وفاقی کابینہ نے بھی اس کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے، اور اس بارے میں ہم اس لیے بات کر رہے ہیں فیلڈ مارشل کے کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار فیلڈ مارشل کو دیکھ رہا ہوں. اس سے پہلے 1958 میں ایوب خان صاحب کو یہ فیلڈ مارشل کا عہدہ ملا تھا، اور دوسری بار جنرل عاصم منیر صاحب کو. میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم ملک صاحب. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا. فیلڈ مارشل سر، یہ فیلڈ مارشل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ کسی بھی جنرل کو، آرمی کا جنرل ہو، ایئر مارشل ہو یا آپ کا ایڈمرل ہو، ان کو ایک 5 اسٹار کے عہدے پہ یہ ایک قسم کا بڑا اعزازی رینک ہے، اور یہ پوری دنیا کے اندر یہ دیے جاتے ہیں. اور لیکن دیے تب جاتے ہیں کہ ان کی کوئی اچیومنٹ ہو اور ان کی سروسز ہوں فار دی نیشن اور قومی سلامتی کے لیے. آپ نے دیکھا کہ میں تو جب آرمی میں آیا تھا تو اس وقت فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب کی حکومت تھی، تو میں نے ان کو دیکھا، ان کو ملا بھی. اور ابھی ہم یہ دوسرے فیلڈ مارشل دیکھ رہے ہیں. ایوب خان صاحب کی اپنی بہت بڑی کنٹریبیوشنز ایک ایز اے پریزیڈنٹ رہی، لیکن ان کا جو شروع میں فیلڈ مارشل بنے وہ غالباً اس وقت کو پراپر اس طرح جو کیبنٹ کی منظوری وغیرہ نہیں تھی، چونکہ انہوں نے ٹیک اوور کیا تو فیلڈ مارشل بنے. ابھی جو سید عاصم منیر ہیں، یہ تو اللہ کے کرم سے اپنی پرفارمنس کے اوپر، اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ ان کو پوری قوم، یعنی پارلیمنٹ تو کیا پوری قوم نے متفقہ طور پہ یہ فیل کیا کہ دی وے انہوں نے ہینڈل کیا ہے اس کرائسس کو، ایک ایسے دشمن کے خلاف جو ہمارے وجود سے انکاری ہے، اور جو اتنا زیادہ اس کے اندر رونت اور فرعونیت اور تکبر ہے کہ وہ ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیررزم میں بالکل انوالو نہیں ہیں، آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، کوئی اس کا فورنزک نہیں ہے، کوئی انٹرنیشنل انکوائری نہیں ہے، کوئی UN کے ریمپ بیٹھے ہیں آپ کے پاس، یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ اینڈ انڈیا اینڈ پاکستان، آپ نے ان کو انوالو نہیں کیا، تو ہم جوائن کرنا چاہتے ہیں آپ کی انکوائری. لیکن ان کے اندر اتنی فرعونیت ہے، اتنی ایروگنس ہے کہ انہوں نے کہا نہیں اٹیک کریں گے. پھر اٹیک کیا تو منہ کی کھائی، وائلیشن آف لائن آف کنٹرول کی، وائلیشن آف ورکنگ باؤنڈری کی، وائلیشن آف انٹرنیشنل بارڈر کی، وائلیشن آف انٹرنیشنل ایئر اسپیس کی، وائلیشن آف آپ کی انڈس واٹر ٹریٹی کی. تو اس لیے جب ان کو آگے آنے کی کوشش کی تو ان کے منہ پہ وہ گھسونے پڑے. تو دیر فور ان کے ساتھ وہی ہوا جو چائنیز نے لداخ میں ان کے ساتھ کیا تھا. 1962 میں بھی ان کو وہ مار پیٹی تھی چائنیز سے کہ یہ دوڑ پڑے پیچھے دہلی کی طرف، تو انہوں نے پیچھے آوازیں دے کے روکا کہ ہم اس سے بیانڈ نہیں آ رہے، آپ رک جائیں. تو میرے خیال میں انڈیا کو اپنی اوقات پتہ چل گئی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے، ہم تو اس پہ یقین رکھتے ہیں، ان کی کرم اور مہربانی کے بغیر یہ نہ ہو سکتا، لیکن جن لوگوں میں رونت ہوتی ہے ان کا انجام یہی ہوتا ہے. تو پاکستان ہر وقت اپنے ڈیفنس کے لیے تیار ہے، ہمارے اندر کوئی ایگریسو ڈیزائن نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ہوتا ہے اس کے ساتھ مراد ہوتی ہیں یا یہ عہدہ اعزازی عہدہ ہوتا ہے؟ اس کے تھوڑا سا اس پہ بات کیجیے گا. دیکھیں، یہ ایک سیریمونیل چیز ہے. یہ ہے کہ ان کی گاڑی کے اوپر 4 اسٹار کی بجائے 5 اسٹار لگیں گے. وہ ایک فیلڈ مارشل ہیں، وہ اپنے سروس کے اندر ہیں. اور میں نے تو کل بھی ٹیلی ویژنس پہ کچھ پہ کہا ہے کہ یہ بیسٹ موقع ہے کہ عاصم منیر صاحب کو چیف آف ڈیفنس سٹاف بنا دیا جائے ایز اے فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس سٹاف. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ کینیڈا دیکھیں، آسٹریلیا دیکھیں، US برٹن دیکھیں، وہاں آج کل کے ماڈرن بیٹل فیلڈ میں اسینشیل کوآرڈینیشن ٹرائی سروس چاہیے ہوتی ہے. تو اس لیے نہیں ہو سکتا کہ تینوں چیف انڈیپینڈنٹ ہو. ابھی بھی پریکٹیکلی عاصم منیر صاحب نے یہ بیٹل کوآرڈینیشن کے ساتھ لڑی ہے، اور یہ آلریڈی چیف آف ڈیفنس سٹاف کے اس موڈ کے اندر تھے. تو دیر فور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا عہدہ ہٹا کے ایٹ این اپروپریٹ ٹائم ان کو چیف آف ڈیفنس سٹاف بنایا جائے. ان کا نیا ٹینیور ہوگا اور اس کے مطابق ہی اس کو چلائیں. بٹ ادروائز نارمل ٹائم کے اوپر جنرلز ریٹائر ہو جاتے ہیں، لیکن فیلڈ مارشل وہ کہتے ہیں نا ریٹائر نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اعزاز جاری رہتے ہیں، وہ یونیفارم پہن سکتے ہیں، لیکن سروس سے ان کا تعلق ہٹ جاتا ہے. یعنی لائف ٹائم کے لیے وہ فیلڈ مارشل کا عہدہ ان کے پاس رہے گا. جی جی. اچھا سر، جب ایوب خان صاحب گئے تھے فیلڈ مارشل کی طرف
تو چیف آف آرمی اسٹاف کی جو سیٹ تھی اس کو جنرل موسیٰ نے کور کیا تھا، اگر میں، کیونکہ یہ 67 برس پہلے کی بات ہے، آپ بہتر جانتے ہوں گے، تو کیا اب چیف آف آرمی اسٹاف کوئی نیا آئے گا؟ یا دیکھیں اٹ ڈپینڈز ناؤ کہ یہ آپس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں گے، چونکہ اگر چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا ہوگا تو پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ کمانڈر ان چیف بنیں گے. وہ پھر کمانڈر ان چیف کا مطلب ہے تینوں سروسز ان کے نیچے ہوں گی، تو اس وقت پھر چیف آف آرمی اسٹاف کو کسی کو بھی نیچے سے جنرل کو لگایا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ بھی رکھنا چاہیں گے اور فار دی ٹائم بینگ آپ کے جو ہائر ڈیفنس آرگنائزیشن ہے ہماری، جس کے اندر ایک چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہے اور 3 سروسز چیفز ہیں، ان کو یہ چھیڑنا ابھی نہیں چاہتے، تو فی الحال یہ آرمی کوئی لیڈ کریں گے لیکن کوآرڈینیشن کرتے رہیں گے. آئیڈیلی یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آرمی جو ہے وہ لینڈ اسٹریٹجی بناتی ہے، جو ایئر ہے وہ ایئر اسٹریٹجی بناتی ہے، جو نیوی ہے وہ نیول اسٹریٹجی، جو جوائنٹ سروسز ہیڈ کوارٹر ہے وہاں ملٹری اسٹریٹجی فائن ہوتی ہے، اور جو ڈیفنس منسٹری ہے وہاں ڈیفنس پالیسی بن کے تو اس کو کیبنٹ پھر اپروو کرتی ہے. تو اگر یہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف بنیں گے تو یہ ملٹری اسٹریٹجی کو ہینڈل کریں گے. بٹ فار دی ٹائم بینگ آئی تھنک اٹ ڈپینڈز، اس کے لیے آپ کو لا نیا بنانا پڑے گا، کیونکہ ہائر ڈیفنس آرگنائزیشن کا ایک لا ہے، ایک یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہیں جن کے اندر اگر اس سسٹم کو چینج کرنا ہے تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ شاید چاہیے ہو. سر آنے والے دنوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بھارت مس ایڈونچر کر سکتا ہے؟ دیکھیں مس ایڈونچر بھارت جرت نہیں کر سکتا، وہ اسی صورت میں کرے گا جب یہ دیکھے گا کہ پاکستان کمزور ہے، اور اللہ کے کرم سے پاکستان کسی لحاظ سے بھی کمزور نہیں ہے. ابھی جو پہلی غلطی کی ہے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ غلطی کو دہرائے گا. ابھی تو وہ اپنی جگہ کے اوپر وہ آگے ہیں، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یس یہ بڑھ کے مارتے رہیں گے، دھمکیاں دیتے رہیں گے، جو کہ وہ ویسے ایسے ملک کرتے ہیں جو اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں. لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ سیریس. لیکن فوج کا یہ ایک اصول ہے آرم فورسز کا کہ آپ دشمن کی 2 کیپیبلٹیز دیکھتے ہیں. ایک تو ان کی کیپیبلٹی دیکھتے ہیں کیا ہے، کیا اٹیک کر رہی ہیں. نمبر 2 ان کی انٹینشن دیکھتے ہیں. انڈیا ایک ایسا ملک ہے کہ اس کی کیپیبلٹیز بھی ہیں پنگا لینے کی، اور اس کی انٹینشنز بھی چھپی نہیں ہے. تو اس لیے پاکستان کو بالکل چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. سر پروگرام کے آخر میں آپ سے ٹھیک ہے، پروگرام کے آخر میں یہی پوچھوں گا کہ ابھی ایک طرف امریکہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن جب بھارت اٹیک کرتا ہے پاکستان کا، پاکستان ریٹیلیٹ کرتا ہے، اس کے 2 یا 3 دن کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا، اب سنا بھی ہوگا کہ امریکہ کی طرف سے 2 C-130 طیارے آئے تھے. اب وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ نیا اسلحہ آیا ہے، کیونکہ اسرائیل اور فرانس کو تو انہوں نے فیل کر دیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا چیز پاسبل ہے؟ دیکھیں یہ جو انڈیا پاکستان کا جو کانفلکٹ ہے نا، اس کو صرف فیس ویلیو پہ نہ دیکھا جائے، اس کا آپ نے بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی اس کی جیو پالیٹکس ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 2 گروپس ہیں. ابھی سنگل یہ یونی پولر ورلڈ ٹرانزیشن میں ہے ملٹی پولر بننے کے لیے. چائنا ایک ایمرجنگ پار ہے، 21 سینچری کی اکنامک پار وہ بننے والے ہیں، ٹوٹل بیسٹ. اور ملیٹریلی ڈاؤٹ تھا کہ ٹیکنالوجی میں وہ پیچھے ہیں، وہ مقابلہ ویسٹ کا نہیں کرتے. لیکن ابھی جب انہوں نے رائفل گرائے، انہوں نے S-400 کا کیا، انہوں نے اپنے طور کے اوپر ایک سائبر وارفیئر کی، تو انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ٹیکنالوجی میں بھی پیچھے نہیں ہے. تو اس لیے امریکہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اس کا جو یونی پولر سٹیٹس ہے وہ ہٹے، تو وہ ریزسٹ تو کرے گا. تو دیٹ از دی ریزن کہ اسرائیل اور انڈیا یہ ایکسز آف ریپریشن ہے، اور پاکستان اور چائنا ایکسز آف ریزسٹنس ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ود اے پنچ آف سالٹ یہ لینا پڑے گا کہ جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں ان دی فیس ویلیو وی اپریشیٹ، اور نیگوشیٹ کرنا ہم بھی کہتے ہیں میڈیٹ کریں کنٹریز، یہ ہمارا سٹانس ہے، یہ ہماری وننگ ہے. لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو امریکہ ہے وہ زائنسٹ ڈومینیٹڈ ہے، وہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ یہودیوں کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اسرائیل جو ہے آپ کو دشمن نمبر 1 سمجھتا ہے نیوکلیئر پار. تو اس لیے یہ ساری جیو پالیٹکس کی چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. دیٹ از وائی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان کو بھیجیں گے باہر، اپنے جو ایمبیسی بلاول صاحب کی قیادت میں باہر لوگوں کو بھیجیں گے. بہت شکریہ سر، دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل.